یہ بتائیے کہ آپ ہمیشہ لائف سٹائل کے بارے میں بات کرتے ہیں، آج ہم اس حوالے سے مختلف قسم کے ایشوز کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ جو رسک ہے اس کے حوالے سے بتائیے کہ اس کے کیا امپیکٹس ہیں اور یہ ہیلتھ کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں؟ دیکھیے سما، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ 3 چیزوں پر بیس کرتا ہے، اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ایک تو آپ کی نیند کے پیٹرنز کیا ہے، دوسرا آپ کی ایٹنگ ہیبٹس کیا ہے، تیسرا آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہیبٹس کیا ہے، یعنی کہ ایکسرسائز ہیبٹس کیا ہے۔ تو سیڈنٹری لائف سٹائل جو ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ایسا لائف سٹائل جس میں زیادہ ایکٹیویٹی نہ ہو اور جو ایکٹیو لائف سٹائل نہ جی رہے ہو لوگ، ہیلدی لائف سٹائل نہ جی رہے ہو، اس کو سیڈنٹری لائف سٹائل کہتے ہیں، روٹین لائف سٹائل سب ہے۔ تو اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں، ایکسرسائز وغیرہ میں، نہ کسی اسپورٹ میں، نہ وہ یہ ہیلدی ایٹنگ کی ہیبٹس کو اپنا رہے ہوتے ہیں، ان کے کھانے جو ہیں وہ انہیلدی کھا رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا، ان کے سلیپ پیٹرنز بھی بہت زیادہ آؤٹ ہوتے ہیں، لیکن نیند کا کم لینا، 4 گھنٹے 5 گھنٹے، تو نیند کا بہت زیادہ سونا بھی سیڈنٹری لائف سٹائل میں آتے ہیں، 10 12 14 گھنٹے سونا بھی۔ تو جب آپ کا یہ جو پورا بیلنس ہے لائف کا یہ آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے امپیکٹ آپ کی صحت پہ اور آپ کی لانگ ٹرم لائف پہ اور ہیلتھ پہ آنے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ہیلتھ کے اوپر اس کے امپیکٹس آتے ہیں، بٹ کیا امپیکٹ ہوتے ہیں؟ جیسے اب آپ نے کہا نا کہ کوئی شخص اگر نہیں صحیح سو پا رہا ہے یا وہ بہت زیادہ پرولونگ کر رہا ہے اپنی چیزوں کو، کیا اس کے اندر چینجز آتے ہیں فزیکلی مینٹلی؟ اچھا دیکھیے، تینوں ایسپیکٹ سے میں بتا دیتا ہوں۔ جی ایک تو اوور آل آپ کی ہارٹ ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک، ایسے لوگ ڈائبٹیز کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کی ایٹنگ ہیبٹ صحیح نہیں ہوتے، شوگر انٹیک زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، باڈی میں اوبیسٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ڈائبٹیز کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم فٹنس میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ جو انسان اوبیسٹی کے اندر ہے، یعنی کہ اس کی باڈی فیٹ پرسنٹیج 30-32 سے اوپر چلی گئی ہے، اوور ویٹ سے اوپر چلا گیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ ٹائم بوم ہے، یعنی کہ وہ ایسا ٹائم بوم ہے جو کسی ٹائم بھی پھٹ سکتا ہے، یعنی کہ اس کو کوئی بھی بیماری نکل کے آ سکتی ہے ان انوائٹڈ اور بغیر بتائے، اور کسی ٹائم بھی ٹریگر کر سکتی ہے۔ تو ایسے انسان کو جو ہے وہ ڈائبٹیز کی پرابلم، ہارٹ پرابلم، اگر اس کی نیند کی سائیکل پوری نہیں ہے، سلیپ ایپنیا ہو سکتا ہے، انسومنیا ہو سکتا ہے، اگر اس کی جو ہے فزیکل ایکٹیویٹی صحیح نہیں ہے تو جوائنٹ کی فریزنگ ہو سکتی ہے، بونس کی جو برٹل ہو جانا، آسٹوپروسس خواتین میں بہت عام ہے کیونکہ وہ ایکسرسائز نہیں کرتی، بون ہیلتھ کو نہیں دیکھتے ہم لوگ، وائٹامن ڈی کی کمی، کیلشیم کی کمی، ہماری جو ہڈیاں ہیں وہ بھربھری ہو جاتی ہیں، ان کے اندر پٹ ہولز بن جاتے ہیں، ایز اے ریزلٹ آسٹوپروسس ایک بیماری ہوتی ہے ہڈیوں کی، وہ بہت کامن ہو جاتی ہے، اور جن کی ہڈیاں ویک ہوتی ہیں، آسٹوپروسس کی طرف ہوتی ہیں، تو بڑھاپے میں لیٹر ان دا ایج ان کا فریکچر ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، بیک بون ڈسک فریکچر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور بہت سارے اس میں رسک آ جاتے ہیں۔ تو تینوں ایسپیکٹ سے آپ کو امپیکٹ کرتی ہے آپ کی لائف سٹائل۔ میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ ایکسرسائز کرنا، فٹ رہنا، فٹنس کرنا یا ہیلدی رہنا، یہ ایک اچیومنٹ نہیں، ایک لائف سٹائل، ایک نظریہ زندگی ہے کہ آپ کس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ صحیح، اچھا یہ بتائیے کہ مینٹین کرنے کے لیے، یعنی ان رسک فیکٹرز کو جو ہے وہ اوائڈ کرنے کے لیے، ان سے یہ پرابلمز جو ہوتی ہیں اس کی پریونشن کے لیے کس طرح کا لائف سٹائل رکھا جائے؟ لائف سٹائل جب ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نا سلمان بھائی، تو بہت سارے لوگ اس حوالے سے بور فیل کرتے کہ یار لائف سٹائل کی بات تو ہمیشہ ہوتی ہے، بٹ یہ بتائیں کہ لائف سٹائل کیا ہے؟ مطلب اگر یہ جو رسک فیکٹر ہیں ان کو کم کرنے کے لیے، ان کی پریونشن کے لیے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، تو ہم اس طرح سے بات کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کون سے اسٹیپس لینے چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو یہ مائنڈ سیٹ ہمارے معاشرے میں کہ ہیلدی اور فٹ رہنے کا مطلب ہے آپ کو جم جانا ضروری ہے۔ ہاں بالکل، لائف سٹائل کا مطلب ہے جم، یس بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم۔ ہاں، یہ غلط اپروچ رکھی ہے۔ لائف سٹائل، ہیلدی لائف سٹائل کا مطلب ہے ہر وہ ایکٹیویٹی جو آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی جو آپ کو ہیلتھ دیتی ہے، یعنی جو آپ کی لائف کو، آپ کی ہیلتھ کی سائیکل کو پراپر کرتی ہے، جس میں آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے، جس میں آپ کی فیٹ برننگ ہو رہی ہے، جس میں آپ کی باڈی کے اندر اسٹریچنگ ہو رہی ہے، جس میں آپ کی مسل بلڈنگ ہو رہی ہے، سب سے امپورٹنٹ مسل بلڈنگ ہے۔ تو ہر وہ ایکٹیویٹی یا اسپورٹ ہو گیا، یا آپ کی واک ہو گئی، یا آپ ہائکنگ کر سکتے ہیں، یا آپ کوئی بھی ایسا اسپورٹ کھیل سکتے ہیں ڈیلی یا ویکلی بیسس کے اوپر، ویک میں منیمم 2 to 3 days آپ کو ایکٹیویٹی کرنی چاہیے۔ تو کوئی بھی ایکٹیویٹی جو آپ کو ہیلدی لائف سٹائل کی طرف لے کے جاتی ہے وہ اس لائف سٹائل کا پارٹ ہوتی ہے، ہیلدی ایکٹیویٹی کا پارٹ ہوتی ہے۔ اور جم جانا ہے تو مطلب ہوتا ہے آپ کی باڈی کو آپ اسٹیٹکلی بھی بہتر کر رہے ہیں، اس کے اندر کارڈیو بھی ہوتا ہے، تو آپ کی باڈی کی اوور آل ہیلتھ آپ کو بڑی بیلنس طریقے سے مینٹین رکھنی ہوتی ہے۔
اس میں آپ کی باڈی کے اندر فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے, مسل بلڈنگ بھی ہونی چاہیے, اسٹرینتھ ٹریننگ بھی ہونی چاہیے, آپ کے اندر طاقت بھی ہونی چاہیے. مسل جو ہوتے ہیں وہ بڑھاپے کے لیے 50 کی ایج کے بعد مسل کی امپورٹینس بہت زیادہ ہے. جتنے اچھے آپ کے زیادہ مسل ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ ہیلدی لائف اسٹائل گزاریں گے. ریسرچ کے مطابق, لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے کہ جس انسان کی مسل میس زیادہ ہوتا ہے اس کی نیچرل جو لائف اسپین ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے کمپیئر ٹو اس شخص کو جس کا مسل میس کم ہوتا ہے.